بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، چند دنوں پہلے ڈاکٹر حسن عسکری شیعہ اور میرا یعنی علی معاویہ کا سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مناظرہ ہوا تھا، جس میں ہماری 2 ہفتے پہلے گفتگو ہو چکی تھی۔ 11 تاریخ کو مناظرہ ہوا۔ اس سے 2 ہفتے پہلے ہماری اتوار کے دن شرائط اور دعویٰ پر بات ہوئی تھی، جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا دعویٰ واضح نہیں کیا تھا۔ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے، لیکن کہا کہ جب مناظرہ ہوگا تب میں اپنا دعویٰ واضح کروں گا، اور جو ہے وہ شرائط طے ہوئیں۔ شرائط جو طے ہوئیں ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو شرائط میں نے ان کی مانی تھی، اور جو شرائط طے ہوئی تھی ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کی انہوں نے مناظرے میں خلاف ورزی کی۔ انہوں نے جو مناظرہ اپلوڈ کیا ہے اس میں انہوں نے بہت ساری باتوں کی خلاف ورزی، شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہماری جو شرائط میں طے تھی وہ یہ تھا کہ ایڈمن کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اسکرین شاٹ نکالا ہوا ہے۔ یہ بخش حسین شیعہ جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو ایڈمن شپ سے نہیں ہٹائیں گے، تبصرے کے بعد 1 دن مکمل دیا جائے گا، آپ کی طرح نہیں کریں گے، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن مکمل دیا جائے گا، اس کے بعد جو آپ کو ہم نکالیں گے۔ لیکن اب دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر دوسرا اسکرین شاٹ آ رہا ہے کہ جیسے میری ٹرن مکمل ہوئی، 2 گھنٹے بعد مکمل ہوئی، تو اس کے بعد مجھے انہوں نے ریموو کر دیا۔ یہ لکھا ہوا ہے علی ناصر ریموو یو۔ تو علی ناصر ان کا شیعہ ہے، ایڈمن ہے وہ گروپ کا، اس نے مجھے گروپ کر دیا، ریموو کر دیا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ خلاف ورزی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو بات طے تھی وہ 2 گھنٹے تھا، 10 سے 12 تک یہ شرائط میں بات طے تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین شاٹ پر، یہ جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر 7 نمبر پوائنٹ دیکھیں، میں نے لال نشان لگایا ہوا ہے کہ مناظرے کا دورانیہ 2 گھنٹے ہوگا۔ 2 گھنٹے جو ہے وہ مناظرے کا دورانیہ ہے، جو 2 گھنٹے جب دورانیہ ہے تو 10 سے 12 تک ہماری بات مکمل ہوئی۔ اور آپ سنیں گے اس مناظرے میں کہ اپنی آخری وائس کی بالکل آخری حصے پر یہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے مناظرہ تھا ہمارا، اب جو ہے وہ ٹائم مکمل ہونے والا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جو شیعوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں پھر علی ناصر صاحب یعنی وہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے جو مناظر ہے اس نے 12 بجے کے بعد بھی بولا ہے بات، یعنی آخری ٹرن میری تھی، کوئی طے نہیں تھا، ایسی بات کوئی طے نہیں تھی شرائط میں کہ آخری ٹرن کس کی ہوگی، مدعی کی ہوگی، یہ بات طے تھی ہی نہیں۔ لیکن زبردستی انہوں نے آخری ٹرن لیا اور آخری ٹرن میں انہوں نے بات کی، اور میں نے جب ان کو روکا تو مجھے ریموو کیا گیا۔ پھر انہوں نے مجھے دوبارہ ایڈ کیا، تو ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ یہ اسکرین شاٹ میں نے نکالا ہے، دیکھیں آپ، مجھے ریموو کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھے ڈاکٹر حسن عسکری شیعہ مناظر نے ایڈ کیا مجھے، لیکن ایڈمن نہیں بنایا۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے اونلی ایڈمنز کین میسج دس گروپ، تو میں ایڈمن نہیں ہوں۔ حالانکہ اصول تھا کہ 2 دن تک میں ایڈمن، 1 دن تک میں ایڈمن رہوں گا، لیکن انہوں نے ایڈ کیا، مجھے بنایا نہیں ایڈمن انہوں نے، اور انہوں نے وائس بھیجنا شروع کر دی۔ دیکھیں 2 وائس آ چکی ہیں، ایک 4 سیکنڈ کی، ایک 24 سیکنڈ کی وائس ہے۔ اس کے بعد میں لیفٹ ہوا ہوں۔ کیوں لیفٹ ہوا؟ کیونکہ اصول کی خلاف ورزی ہوئی، ایک تو مجھے نکالا گیا، دوسرا یہ کہ آخری ٹرن ان کی نہیں تھی، زبردستی یہ آخری ٹرن بھیج رہے تھے، اور آخری ٹرن میں بھی انہوں نے 10-12 وائسز بھیج دی اور دوسرے نئے حوالے بھیج دیے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر آخری ٹرن مدعی کی ہوتی ہے تو کوئی نیا حوالہ نہیں بھیجتا، لیکن انہوں نے بات بہت لمبی کھینچ لی اور نئے حوالے بھی بھیجے۔ تو ان اصول کے توڑنے کے مطابق ان کی شکست ہوتی ہے۔ یہ اسکرین شاٹ پہ دیکھیں، یہ 12 نمبر شرط دیکھیں، 12 نمبر شرط میں واضح لکھا ہوا کہ کسی بھی قسم کی شرط توڑنے والے مناظر کو ایک وارننگ دی جائے گی، اور دوبارہ ایسا کرنے پر ریموو کر دیا جائے گا اور اس کی شکست کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب ایک طرح مجھے گروپ سے نکالا، ایک یہ خلاف ورزی۔ دوسرا خلاف ورزی یہ ہے کہ انہوں نے آخری ٹرن انہوں نے استعمال کی اپنی، آخری ٹرن جنہوں نے آخری پوری بات کی، حالانکہ یہ شرط طے نہیں تھی کہ آخری بات مدعی کرے گا، یہ شرط وہی طے نہیں تھی۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے مجھے ایڈ بھی کیا تو ایڈمن نہیں بنایا مجھے، 3 انہوں نے شرطیں توڑی ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کہ 1 بار توڑنے کے بعد وارننگ دی جائے گی، لیکن انہوں نے 3 بار توڑی ہے، تو گویا ان شرائط کے مطابق ان کی شکست ہوئی ہے، تو شکست ہو چکی ہے ان کی۔ باقی جو مناظرہ ہے وہ کیا ہوا وہ آپ سن لیں کہ کتنی بری طریقے سے پھنسے ہیں شیعہ مناظر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جو ہے گفتگو میں، جو آگے ہم جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، آپ سن سکتے ہیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید حسن عسکری عابدی اہل تشیع کی طرف سے موضوع سیرت حضرت عمر بن خطاب پر
اہل تشیع مکتب فکر کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میری گزارش ہے سنی اہل سنت مناظر سے کہ وہ بھی آڈیو پر اپنا تعارف پیش کر دیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت حضرات، ہمارے برادران جو جس قدر و منزلت کے اور فضیلت کے قائل ہیں حضرت عمر بن خطاب کے، وہ حقیقی نہیں ہیں اور اس میں کافی جھول ہیں، اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو کہ اس قدر و منزلت کی نفی کرتی ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور اسی کے تحت میں اپنی دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جی دلیل کے طور پر میں نے سورہ نجم کی آیت 3 اور 4 جو ہے نقل کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمان بتا رہا ہے کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، مگر وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے زیر عمل ہے۔ دوسری بھی میں آیت اسی زمرے میں پیش کر رہا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اور خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریحاً گمراہ ہو گیا۔ ان دونوں آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر مداخلت کی یا اس سے منع کرنے کی یا اس سے روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جہاں پر حضرت عمر کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مداخلت، بلکہ کہا جائے کہ گستاخی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں ایسا ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، پھر اس کو میں ابھی حوالہ پیش کر کے پھر اس پر بولتا ہوں۔ جی میں نے اپنی بات کی دلیل میں 2 حوالے پیش کیے ہیں جو کہ دونوں اہل سنت کی سب سے معتبر 3 کتب سے، ایک صحیح بخاری سے اور ایک صحیح مسلم سے، جو دونوں ایک ہی واقعے اوپر 2 احادیث 2 کتب سے نقل کی ہیں۔ جس میں جو صحیح بخاری کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے کہ ہم سے یحییٰ بن سلمان نے بیان کیا، مجھ سے عبداللہ بن وہاب نے بیان کیا، مجھ سے یونس نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے بیماری کی سختی کی وجہ سے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہارے لیے کتاب لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا حضرت پر سختی، بیماری کی سختی، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہم کو بس کرتی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور غل مچ گیا۔ آپ نے فرمایا چلو اٹھو میرے پاس، لڑنے کے جھگڑنے کا کیا کام۔ ابن عباس نے یہ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہائے مصیبت وائے مصیبت، یا کہا گیا کہ تمام مصیبتیں تبھی سے شروع ہوئیں کہ جب آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب نہ لکھوانے دی۔ جبکہ دوسری روایت جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے، اس میں کتاب الوصیت میں، جبکہ پچھلی جو میں نے بخاری سے پیش کی وہ کتاب العلم سے تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ محمد بن رافع اور عبد بن حمید، عبد الرزاق، محمد زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آیا تو اس حجرے میں کئی آدمی تھے اور ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن کریم ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، اور گھر والے باہم مختلف ہو گئے۔ بعض کہنے لگے دوات وغیرہ لاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لکھوا دیں اور اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، اور بعض حضرات نے وہی کہا جو حضرت عمر فرما رہے تھے۔ جب اختلاف اور گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ ہونے لگی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بن عباس نے فرمایا کہ پریشانی کی بات ہے اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مشورے شور و غل اور اختلاف کی وجہ سے کتاب نہ لکھوا سکے۔ جی جیسا کہ قرآن کی آیات پیش کی میں نے کہ رسول کے سامنے بولنا یا اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے قرآن پاک میں یا ان کی کسی بات سے روکنا، جبکہ یہاں پر دونوں احادیث جو ایک ہی واقعے کو نقل کر رہی ہیں صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے، وہ گواہی دیتی ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ مخل ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں مداخلت کی، اور اس میں صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتاب لکھنے دو، لے آؤ قلم دوات میں کتاب لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یعنی کہ اگر حضور امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتاب لکھوانا چاہ رہے تھے، اور اگر اس جگہ پہ یہ کہا جائے کہ آج جو امت فرقوں میں بٹی ہوئی اور گمراہی کا شکار ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت عمر کا ہے کیونکہ انہوں نے لکھوانے سے روکا، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ جی یہ تھا میرا دعویٰ اور دلیل۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے دوسرے مناظر سے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
معزز سامعین اور میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ جناب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے جو اعتراض کیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کو کاغذ و قلم نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. تو میں سب سے پہلے تو ان سے سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، یہاں کہاں حکم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ مجھے کاغذ و قلم دو؟ یہاں سیدنا عمر کو حکم آپ ثابت کریں کہ ان کو حکم تھا، پھر آپ یہ اعتراض کریں کہ انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا. ٹھیک ہے جناب. تو یہاں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حکم ان کو تھا. یہاں ان کا حکم کہیں ثابت نہیں کہ سیدنا عمر کو حکم تھا کہ اے عمر مجھے کاغذ و قلم دو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو وہ گھر کے بھی نہیں تھے، وہ تو باہر کے تھے، وہ تو تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے. اب تعزیت کرنے والے کے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کاغذ و قلم دو؟ تو جناب یہ تو آپ پہلے حکم ثابت کریں کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس حکم کو آپ وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا، تو اللہ کے حکم پر اور وحی پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے نبی کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے روکنے سے، بقول آپ کے سیدنا عمر نے روکا، کاغذ قلم نہیں دیا، تو ان کے روکنے سے کیا رک جاتے؟ کیا کافروں کے روکنے سے انہوں نے تبلیغ نہیں روکی؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر کے روکنے سے انہوں نے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کا حکم چھوڑ دیا، ترک کر دیا. کسی اور کو بولتے یا اس کے بعد بولتے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن زندہ رہے، وہ بعد میں بولتے کہ ابھی 2 کاغذ قلم اللہ کا حکم میں پورا کروں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں بولا. تو وہ یہ ثابت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوڑ دی تھی، کاغذ قلم نہیں مانگا تھا. خود آپ نے روایت بھیجی ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی جو ہے وہ حکم فرمایا کہ جو ہے وہ مشرکین کو، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. تو زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، کوئی حکم نہیں فرمایا لکھنے کا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھواتے. تو یہاں یہ بات صاف واضح ہوئی کہ یہ حکم عام تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وحی کے ذریعے نہیں تھا. اگر وحی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھواتے. تو آپ کا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم وحی ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب تبوک جاتے ہوئے سیدنا علی کو مدینہ چھوڑا تھا، تو سیدنا علی نے کیوں فرمایا کہ آپ مجھے چھوڑ جاتے ہیں عورتوں بچوں میں؟ کیوں فرمایا؟ جب وہی تھا سیدنا علی کو چھوڑنا، وہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں فرمایا کہ آپ مجھے بچوں میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا وہی پہ اعتراض کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے؟ تو جناب یہ اعتراض گویا سیدنا علی پہ بنتا ہے. تو یہ آپ پہلے واضح کریں کہ سیدنا عمر کو حکم تھا، پھر آپ کا اعتراض بنے گا، ورنہ آپ کا اعتراض نہیں بنے گا. جی، میرے جو مخالف مناظر ہیں جناب علی معاویہ صاحب، انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. پہلے یہ کہ حضرت عمر پر حکم ہی نہیں تھا جی، ان کا کہنا ہے. تو اس بات کے اوپر تو خیر مجھے ہنسی آ گئی. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے. پھر احادیث کے درمیان، دونوں حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، ان کے بیچ میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے کاغذ قلم دوات دینے سے روکا. تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ جب وہ مخاطب نہیں تھے تو وہ پھر کیوں کود پڑے بیچ میں؟ یعنی ان سے بات بھی نہیں، پھر بھی وہ بیچ میں کود پڑے رسول کی مخالفت کے لیے. میرے محترم، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ان سے بات ہی نہیں تھی، ان سے وہ مخاطب ہی نہیں تھے اجمالاً، یا سب سے یہ بات کہی تھی، یہ بھی بات لیتے ہیں، تو کیا ضرورت تھی حضرت عمر کو بیچ میں کود کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی؟ ٹھیک ہے. تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، کس لیے وہ بیچ میں کود پڑے جب ان سے ایک، یعنی کہ یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ ایک اس سے بات بھی نہیں ہے، پھر بھی یعنی کہ وہ جان بوجھ کے بیچ میں روکے، کودے جان بوجھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور مخالفت کی. دوسرا آپ نے اعتراض یہ کیا کہ یہ وحی نہیں تھی. اگر یہ وحی، میں نے آپ کو سورہ نجم کی آیات پیش کی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ یہ کام کوئی اپنی طرف سے کرتا ہی نہیں، یعنی کہ رسول جو بھی کریں گے وہ یا وحی ہوگی یا اللہ کی رضا اس کے اندر، اللہ کی وحی کے تحت وہ لائے عمل میں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کا یہ کہنا کہ یہ وحی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، آپ آیت کو جھٹلا رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس دلیل ہے اس کے بارے میں؟ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کس طرح سے آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کا نعوذ باللہ کوئی ذاتی فعل تھا، وہ اس کے اندر ذاتی کوئی مداخلت تھی یا ذاتی خواہش تھی، جبکہ وہی جو میں نے بھیجی ہے وہ صاف کہہ رہی ہے کہ یہ تو وہ کوئی اپنی ذاتی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کی جو وحی کی جائے. تو آپ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟
تیسری بات آپ نے جناب کی کہ جنگ تبوک پہ جاتے وقت حضرت علی کو حضور نے روکا تو انہوں نے کہا، دیکھیں اس میں کہاں سے کوئی مخالفت ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت علی نے تو اپنا شوق شہادت اور شوق جہاد ظاہر کیا نا، حضور صاحب نے خواہش ظاہر کی، اس میں کہاں سے آپ کہاں کی بات کو کہاں لا رہے ہیں؟ دونوں باتوں کا کوئی میل ہے؟ حضرت علی نے تو اپنا ایک شوق ظاہر کیا کہ جی شوق شہادت تھا، شوق جہاد تھا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور انہیں روکنے کو کہا تو حضرت علی کیا رک نہیں گئے؟ حضرت علی تو رک گئے. تو اس میں کہاں سے آپ اس کے اندر جو ہے مخالفت اور جو ہے خدا خاص نعوذ باللہ گستاخی لے کے آ رہے ہیں؟ دو الگ چیزوں کو آپ کیسے ملا سکتے ہیں؟ اس میں تو حضرت علی نے اپنے شوق شہادت سے اور جذبہ جہاد سے اپنی خواہش ظاہر کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو آپ رک گئے وہاں پر. آپ کدھر کی بات کو کدھر ملا رہے ہیں؟ آپ دلیل سے بات کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انہوں نے جواب تو نہیں دیا، انہوں نے ثبوت تو پیش نہیں کیا کہ سیدنا عمر کو حکم تھا. انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا عمر بیچ میں کیوں کودے. اب یعنی کودنا ان کے نزدیک کیا ہے؟ گویا ان کو حکم تھا، اور کہا ہے کہ کیوں نبی کو روکا، حالانکہ نبی کو روکنے کے الفاظ نہیں ہے. انہوں نے ان کو روکا جن کو جو کاغذ قلم دینے کا ارادہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے حکم ثابت نہیں کیا. ایک پہلی بات تو یہ آپ نے حکم ثابت نہیں کیا. دوسرا آپ نے کودنے کی بات کی تو انہوں نے نبی کو نہیں روکا. قال الفاظ دیکھیں، قال عمر ان النبی قد غلب، تو یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی. غلبہ الوجہ، کہ یہ الفاظ نبی کے بارے میں نہیں، ایک نبی کو نہیں فرمایا ہے بلکہ ان کو فرمایا ہے جو کاغذ قلم دینے کا ارادہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنا فرق ہے، لیکن آپ یہ فرق نہیں سمجھ رہے. تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدنا عمر کو حکم تھا، سیدنا عمر کو حکم تھا. ورنہ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو حکم تھا کہ نہیں تھا؟ ذرا جواب دیں. سیدہ فاطمہ حسن حسین تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو حکم تھا کہ نہیں تھا؟ اس کا جواب دیں ذرا. جناب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہی تھا تو سوال یہ کہ وہی کیا بات تھی؟ وہی وہ احکامات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ 3 باتیں بتائیں، وہ بتانا وہی تھا یا کاغذ قلم لے کر لکھوانا وہی تھا؟ ذرا اس کا مجھے بتائیں ذرا آپ، ٹھیک ہے. تو مجھے وہ واضح کریں، حکم آپ کہنا کس کو جا رہے ہیں؟ اگر وہی یہ تھا کہ یہ باتیں پہنچا دیں تو یہ باتیں پہنچائی انہوں نے کاغذ قلم کے بغیر کہ مشرکین کو نکال دو اور جو باہر سے آئیں وفد ان کو جو ہے وہ آپ یہاں ترسا ٹھہراؤ، تو یہ حکم بتا دیے. اب سوال واضح یہ بتائیں مجھے کہ وہی کیا تھا؟ کاغذ قلم مانگنا وہی تھا یا وہ احکام پہنچانے وہی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بات فرمائی؟ یہ واضح کریں ذرا آپ. ہاں جی، تیسری بات میں نے یہ کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا جو ہے وہ مخالفت کی. تو وہاں جو روایت ہے نا وہاں واضح الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا تو اس کے بعد سیدنا علی نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا وحی کے بارے میں بات کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وحی سے بولتے ہیں، تو سیدنا علی نے یہ کیوں وحی کے جو ہے مقابلے میں یہ بات کی کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جی؟ تو یہ بات واضح بنتی ہے نا. شوق شہادت الگ بات ہے، لیکن یہاں جب رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ سیدنا علی تم پیچھے رکو، علی تم پیچھے رکو، تو علی رضی اللہ عنہ کیوں اس وحی کے حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، عورتوں اور بچوں میں. تو یہ تو وحی کی مخالفت ہوئی نا. وحی یعنی چون چرا کے بغیر مان لیتے، لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں کی. واضح الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پیچھے رکو، اس کے بعد سیدنا علی نے یہ بات کی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رکے نہیں رکے یہ الگ بات ہے، لیکن وحی کی مخالفت ثابت ہوئی نا. تو اس بارے میں بتائیں آپ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میرے محترم، پہلی آپ نے بات یہی کی کہ کاغذ قلم دینے والوں کو روکا، ٹھیک ہے، حضور کو نہیں روکا. تو یہ حکم کس کا تھا کاغذ قلم دینے کا؟ ذرا آپ مجھے اس کی وضاحت فرما دیں. میرے خیال میں آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے، میں دوبارہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ اس میں جب مسلم سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب آیا تو اس وقت حجرے میں کئی آدمی تھے، ٹھیک ہے، ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے. آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر نے فرمایا کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن کریم ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. جناب اس حدیث کو غور سے پڑھیں، اس میں بیان ہو رہا ہے کہ حجرے میں حضرت عمر موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر یہ حضور صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں. حضور کا حکم کتاب لکھ کے دینے کے تھا. حضور کتابت چاہ رہے تھے، لکھ کے دینا چاہ رہے تھے. حضور لکھ کے دینے کے لیے مانگ رہے تھے. کتنی دفعہ کہوں، اگر انہوں نے کاغذ قلم دینے والوں کو روکا تو کس کے فعل سے روکا؟ کیا حضور کے کام میں مداخلت نہیں کی
کیا حضور کے کو کام سے نہیں روکا؟ کاغذ قلم کون مانگ رہا تھا؟ کاغذ قلم کس کو چاہیے تھا لکھنے کے لیے؟ تو آپ کس طرح سے کہہ لیں کہ کاغذ قلم دینے والوں کو روکا؟ کاغذ قلم دینے والوں کو روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے ہی نا، جس کتابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے تھے اسی کام سے روکا گیا۔ دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو یہ حکم تھا کہ نہیں، تو یہ تو آپ کی طرف سے دعویٰ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو جناب، یہ آپ یعنی کہ حضرت علی کو وہاں موجودگی اگر بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تشریح کتب سے ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت علی وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو آپ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ثابت کریں کہ وہاں پر حضرت علی موجود تھے، آپ ہماری کتب سے ثابت کر کے دکھائیں حضرت علی کی موجودگی، وہاں پر حضرت علی موجود تھے کہ نہیں تھے، یہ ثابت کرنے پڑے گا آپ کو۔ تیسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہی یہ تھی کہ یہ باتیں پہنچا دیں۔ حدیث میں کہاں ان کا ذکر ہے کہ کفار کو نکال دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو؟ جو میں نے دونوں حدیث آپ کو پیش کی ہیں اس کے اندر کہیں ان چیزوں کا ذکر ہے؟ اس کے اندر کاغذ قلم مانگنے کا ذکر ہے اور حضرت عمر کا مداخلت کر کے کاغذ قلم دینے سے روکنے کا ذکر ہے۔ تو آپ کس طرح سے بات دوسری طرف گھما رہے ہیں؟ آپ سیدھا موضوع کے اوپر رہے ہیں اور جو بات میں نے کی ہے، جو حدیث میں نے پیش کی ہے، اس کا رد پیش کریں سیدھی طرح سے۔ تیسرا، آپ کو وحی کی تعریف بتانے کے لیے میں آپ کو ایک ریفرنس بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن، ذرا آپ اس کو بھیجیں، میں حوالہ بھیجتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ جی اس کے اندر آپ غور کریں، اس میں سیودی صاحب فرما رہے کہ وحی امرنا بکتابت ہی و تعبدنا بتلاوت ہی وهو القرآن الکریم و وحی لم نؤمر بکتابت ہی ولم نتعبد بتلاوت وهو السنہ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ دو قسم کی وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قرآن کریم ہے اور دوسری وحی جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وحی جو رسول کی سنت ہے وہ بھی وحی ہے، وحی کے اللہ کے حکم کے ذریعے ہی ہے۔ تو آپ کس طرح سے اس کو اللہ کے حکم سے یا وحی سے خارج کر رہے ہیں؟ آپ مجھے ذرا اس کی تعویل تو بتائیں، اور آپ کو میں نے تینوں باتوں کا پہلے جواب دے دیا، ان کا جواب بھی دیں۔ اور چوتھی بات جو آپ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں، تبوک کی، حضرت علی کی مخالفت کی، جناب یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ پہلے رد تو دیں، ٹھیک ہے؟ آپ دعویٰ کا رد دے نہیں، آپ رد دے نہیں رہے اور اپنی طرف سے الزامی دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ میں نے شرائط کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، آپ کو اگر کہتے ہیں تو میں ہائی لائٹ کر کے دے دیتا ہوں۔ شرائط میں موجود ہے کہ آپ پہلے رد پیش کریں گے، پھر آپ جو ہے الزامی دعویٰ پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جواب بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں، دے چکا ہوں، کہ حضرت علی نے جو پوچھا وہ سوال پوچھا، اس کے اندر کہیں بھی گستاخی یا سوال یا چون چرا کی بات نہیں آتی۔ اور آپ مجھے بتائیں، واقعہ پیش کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور توجیہ بتائی تو کہ حضرت علی رک نہیں گئے؟ حضرت علی نے یہ پوچھا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کسی کام میں مداخلت نہیں کی، حضور کو کسی کام سے روکا نہیں انہوں نے۔ آپ کہاں کی بات کہاں ملا رہے ہیں؟ اور جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر حضرت علی کو پہلے تو آپ ثابت کریں کہ حضرت علی وہاں موجود تھے، اور سب سے پہلے آپ رد پیش کریں نا۔ آپ دعویٰ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ الزامی دعویٰ کس لیے پیش کر رہے ہیں؟ آپ رد پیش کریں، رد آپ پیش کرنے کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ آپ پہلے رد پیش کریں، اور اگر آپ رد پیش کر کے پھر اس بات پہ آئیں کہ حضرت علی وہاں تھے کہ نہیں، اور آپ اس کو ثابت کریں کہ حضرت علی وہاں تھے، اور اگر حضرت علی بالفرض وہاں بھی تھے تو حضرت علی نے تو مداخلت نہیں کی، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہذیان ہو گیا ہے۔ تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ رد پیش کریں اور آپ پھر آپ جو ہے الزامی دعوے کی طرف آئیں۔ شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے، شرائط کی دھجیاں نہ اڑائیں آپ۔ بات حضرت عمر پہ ہو رہی ہے، حضرت علی پہ نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرت عمر پہ مانیں، آپ کہیں بتائیں حضرت عمر نے یہ کیا کہ نہیں، کہا کہ نہیں کہا، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ آپ اس کا رد پیش کریں، نہیں تو پھر آپ مانیں اس بات کو کہ حضرت عمر نے یہ کیا۔ اگر حضرت عمر نے یہ کیا تو پھر ایسا شخص کہاں سے پھر وہ اتباع کے قابل ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیں ذرا اس بات کا جواب دیں مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، آپ نے ایک بات سے رجوع کر لیا کہ حکم جو آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس نے منع کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، ابھی آپ نے کم سے کم یہ تو مان لیا کہ منع انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو کیا تھا جو دینے والے تھے کاغذ قلم، کیسا؟ تو حکم آپ نے یہ بات اپنی جو ہے اس سے رجوع کر لیا آپ نے۔ اب جو ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ حکم تو نبی کا تھا نا، تو حکم نبی کا تھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکم نبی کا تھا، لیکن سیدنا عمر نے کیوں روکا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال ان کو آیا کہ نہیں ان کو تکلیف زیادہ ہے؟ جس طرح آپ نے سیدنا علی کے بارے میں کہا کہ ان کو جہاد کا شوق تھا، تو سیدنا عمر نے ان کو کیوں روکا؟ اس لیے نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تکلیف تھی، بیمار تھے، سخت بیمار تھے، تو اس بیماری کی تکلیف ایک الگ بات، دوسرا کاغذ قلم دینا وہ دوسری الگ بات، تو یہ تو ڈبل تکلیف ہوئی، تو یہ تو سیدنا عمر نے رسول اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا، تو آپ کس طرح اعتراض کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ کہاں ہے حکم، یہ تینوں حکم کہاں ہیں؟ یہ میں نے نشان لگا کے بھیج دیے ہیں، 3 وصیتیں کرتا ہوں، وفود والی اور مشرکین کو نکالنے والی، یہ کیا ہے؟ یہ حکم نہیں تو کیا ہے؟ تو آپ یہ بتائیں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ حکم کیا تھا، وہی کیا تھی بقول آپ کے؟ کاغذ قلم مانگنا وہی تھا یا یہ بات پہنچانا وہی تھی؟ ذرا اس کا مجھے وضاحت سے بتائیں آپ، اور اس جو میں نے نشان بھیجے ہیں اس بارے میں بتائیں کیا کہتے ہیں آپ، جو آپ نے انکار کیا ہے میں نے ثابت کر دیا۔ یہ جی بخاری کی وہی روایت ہے
اس کی دوسری سند میں الفاظ ہیں کہ فاختلف اہل بیت نے اس مسئلے میں اختلاف کیا. تو اب بتائیں کہ اہل بیت نے اختلاف کیا, کچھ کہہ رہے تھے کہ 2, کچھ کہہ رہے تھے نہ 2. اب یہاں اہل بیت سے آپ جو ہے وہ آپ کے نزدیک اہل بیت تو ہیں وہی سیدنا حسن حسین, سیدہ فاطمہ, سیدنا علی, تو گویا کہ ان میں اختلاف ہوا کہ کاغذ قلم 2, کچھ کہہ رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے نہ 2. تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو اہل بیت میں سیدنا علی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ سیدنا علی شامل ہیں تو پھر بتائیں آپ. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ اہل بیت کے الفاظ ہیں, انہوں نے اختلاف کیا. آپ سیدنا عمر کی بات کر رہے ہیں, اہل بیت نے اختلاف کیا. اب کہیں کہ اہل بیت کے لوگ بھی جو ہے وہی کے خلاف بات کر رہے تھے. بسم اللہ کریں, بتائیں ذرا. چلے آپ نے یہ تو مان لیا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں سوال کیا. کیوں سوال کیا ذرا اس پہ کچھ بتائیں نا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ سوال بیت بھی ٹھیک ہی نہیں تھی؟ کم سے کم یہ تو بولے نا, اس کی وضاحت تو کریں نا. جب ان کو پتا تھا کہ رسول کا ہر فرمان, ہر حکم وہی ہوتا ہے, تو پھر بھی اس پہ سوال کرنا, ذرا بتائیں نا. اس پہ آپ کو بہت اعتراض ہے نا, بہت آپ کو بہت ادب ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ذرا یہاں فتویٰ لگائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہااں کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ کے اصول صرف چلتے ہیں صحابہ کرام پہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. ہاں جی, آپ کہیں کہ سیدنا علی کو ثابت کریں کہ وہاں تھے. اب مجھے بتائیں کہ اتنی تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس تکلیف میں سیدنا علی چھوڑ کر جا سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہیں جی, آپ اعتراض کرتے ہیں خلفاء راشدین جنازہ چھوڑ کے چلے گئے, جنازے میں نہیں تھے. تو یہاں اتنی بیماری میں سیدنا علی چھوڑ کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ اس طرح سیدنا علی کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں. دوسرا میں نے بخاری ثابت کیا کہ اہل بیت نے اختلاف کیا. تو کیا سیدنا علی اہل بیت میں تھے نہیں تھے؟ ذرا بتائیں اس بارے میں. میں تو رد تو کر چکا ہوں نا آپ کا. تو یہ اوپر رد اور کیا کر رہا ہوں, بتا ذرا مجھے. یہ اوپر رد ہی تو کر رہا ہوں میں آپ کا, اور کیا رد کروں میں؟ آپ جواب دے نہیں پا رہے اس لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ رد کرو رد کرو. جی میرے محترم جو مخالف مناظر ہیں وہ بات کو گھمانے کے ماشاءاللہ سے ماسٹر ہیں, اور وہ اسی بات کو کر رہے ہیں, حالانکہ جواب نہیں دے رہے. کہے جا رہے ہیں میں نے رد پیش کر دیا, میں نے یہ کر دیا. بھائی کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. کیا پیش کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ. تبوک پہ پہنچ گئے, آپ نے رد پیش نہیں کیا اور آپ الزامی دعوے کے اوپر آ گئے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے؟ کچھ پیش نہیں کیا. خیر میں بات کرتا ہوں اب. جی پہلا اعتراض تو جو یہ معاویہ صاحب نے کیا, اور اعتراض کیا کیا بلکہ خیانت کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے جواب میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اہل بیت مراد ہے, اہل بیت نہیں, فاختلفوا اہل البیت ہے. ٹھیک ہے, گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف ہوا. ٹھیک ہے, گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف ہوا. اور یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے مان لیا؟ میں نے کس طرح کیا مانا؟ میں نے کہا نہیں کہ حضرت عمر نے جو روکا, حضور کو قلم دوات لکھنے سے روکا, حضور کو تحریر دینے سے روکی, تو حضور کے کام میں مداخلت کی نا حضرت عمر نے, یا کسی اور کے کام میں مداخلت کی؟ تو حضور کے کام میں ہی روکا. کس طرح کی یہ بات کریں گے رجوع کر لیا, اپنی طرف سے باتیں من گھڑت کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, فاختلفوا اہل البیت, گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف ہوا, یعنی جو گھر میں موجود تھے ان کے اندر اختلاف ہوا. اور دوسری بات ہے کہ یہ آپس میں پڑھ نہیں رہے, جب اس کے اندر موجود حدیث یہ میرے خیال میں پڑھ نہیں رہے. یہی بات ہے کہ حدیث پڑھ نہیں رہے, ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا کے بھیج رہے ہیں. حدیث کے اندر موجود ہے کہ گھر والے باہم مختلف ہو گئے. بعض کہنے لگے کہ دوات وغیرہ لاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لکھوا دیں, یعنی کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے حضور کے حق میں تھے کہ حضور لکھوا دے جو کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. اور بعض حضرات نے وہی کہا جو حضرت عمر فرما رہے تھے, یعنی کہ بعض نے حضرت عمر کا ساتھ دیا, بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یعنی کہ گھر کے لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا, کچھ حضرت عمر کے ساتھ تھے اور کچھ حضور کے ساتھ تھے, یعنی کہ کچھ مخالفت میں ساتھ آ گئے تھے. تو کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی, انہوں نے مخالفت کی اور لوگوں کے اندر اختلاف ہوا, گھر میں موجود لوگوں میں اختلاف ہوا, اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو حضور کی قلم دوا دینے کا کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ حضرت علی پہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ رد کیوں نہیں پیش کریں. میں نے کہا کہ آپ رد دعویٰ پیش کریں. ٹھیک ہے, آپ جو تبوک کی بات کو لے کے آ رہے ہیں, آپ بعد میں پہلے دعوے کا رد پیش کریں. آپ پہلے اس بات سے حضرت عمر کو خالی قرار دیں, حضرت عمر کو اس سے ہٹا کر دکھائیں کہ حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ نہیں کہی. دعویٰ میرے اس کے اوپر ہے کہ حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات میں مداخلت کی اور گستاخی کے مرتکب ہوئے. آپ اس بات کے اوپر جواب دیں, اس پہ رد پیش کریں. آپ اس کے اوپر کوئی رد نہیں پیش کر رہے, اور آپ میری تمام آڈیوز سن کے جواب دیں. پیچھے بھی میں نے دیکھا ہے آپ نے میری آڈیوز اپنا جواب دینے کے بعد کچھ آڈیوز سنی ہے آپ نے میری. اور آپ بات یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت علی وہاں پر موجود تھے, آپ حضرت علی کی موجودگی ثابت کریں. اور اگر فرض کریں حضرت علی وہاں موجود بھی تھے تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ دو گروہ بن گئے تھے, ایک میں اختلاف تھا, ایک حضور کو قلم دوات دینے کا کہہ رہا تھا اور ایک حضرت عمر کا ساتھ دے رہا تھا. اگر فرض کرو اگر حضرت علی موجود بھی تھے تو گروہ وہ موجود تھا نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات دینے کا کہہ رہا تھا, اور وہاں پر جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, اس کے اندر شور و غل مچا. یہ حدیث کے اندر موجود الفاظ ہیں, آپ کیوں نہیں حدیث صحیح طرح سے پڑھ رہے اور ایسے جواب دے رہے ہیں؟ اور جبکہ گھر بھی
بی بی عائشہ کا تھا، تو آپ کس طرح سے حضرت علی کے اوپر اعتراض کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ پہلی بات کہ جب آپ دعوے کا رد دیں اور پھر ان باتوں کے اوپر آئے وہاں پہ حضرت علی تھے کہ نہیں تھے، اور آپ نہیں ثابت کر سکتے ہماری کتابوں سے کہ حضرت علی وہاں پر تھے، آپ پہ رد پیش کریں اس کا۔ یہ میں نے سورہ حجرات کی آیت پیش کی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ہفت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ نبی کے آگے بولو ہی نہ، اونچی آواز میں بات نہ کرو، تو کس طرح سے یہ جو ہے حضرت عمر نے بات میں مداخلت کی؟ انہوں نے کس طرح سے ہمت ہوئی کہ وہ بیچ میں مداخلت کریں؟ چوتھی بات یہ جو آپ نے 2 حوالے پیش کیے، ان سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت عمر نے قلم دوات دینے سے نہیں روکا۔ آپ سے بات یہی کر رہا ہوں کہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عمر نے قلم دوات دینے سے روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں گستاخی کی، ان کے کار میں مداخلت کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ گمراہ ہو گئے۔ آپ اس بات کا رد پیش کریں۔ جو دونوں آپ نے احادیث جو روایات پیش کی ہیں، اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عمر نے قلم دوات دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات دینے سے نہیں روکا، ایسی کوئی بات اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ دعویٰ میرا وہیں پہ کھڑا ہے، آپ دعوے کے اوپر جواب دیں، آپ دعوے کا رد پیش کریں، کیوں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ دعوے کا دعویٰ نہیں دے سکتے تو آپ مانیں کہ میں نے جو بات کہی ہے صحیح ہے، کس لیے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں؟ چوتھی بات یہ آپ اپنی طرف سے بات گڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عمر نے جو یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں کی، بیماری کے خیال میں کی، جو بات آپ کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے بات جو ہے گڑھ کے کہہ رہے ہیں، کوئی ایک بات آپ صحیح حوالے سے کسی دلیل کے ساتھ پیش نہیں کر رہے۔ کون سی بات آپ نے دلیل سے کی ہے؟ آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں؟ کہیں حضرت عمر کے اس حدیث میں کہیں حضرت عمر کا قول یہ ہے یا کہیں حضرت عمر کے قول سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ بات کہی؟ اس حدیث میں دکھائیں کہ کہاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال سے بات کی، یا رسول اللہ نے کہا ہو کہ اے عمر تم میرا خیال کر رہے ہو لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس لیے؟ بلکہ حضور تو اس کے اندر غصہ ہو گئے، حضور نے بلکہ کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، حضور تو ناراض ہو گئے اس کے اوپر۔ بتائیں کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اور اگر حضرت عمر کو خیال تھا تو اس وقت خیال نہیں آتا جب جنگ احد میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہاں پر خیال آ رہا تھا ہم کو۔ اپنی طرف سے آپ ہوائی باتیں کیے جا رہے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ کیا کر دیا آپ نے؟ ابھی تک دعوے کا رد پیش نہیں کیا آپ نے۔ 2 آپ نے حوالے پیش کیے، دونوں میں سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ جو دعویٰ کا اس کا رد اس میں کہیں نہیں آتا۔ دونوں حوالوں سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عمر نے جو ہے یہ بات نہیں کی اور نہیں روکا۔ کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟ پیش کریں اس کے اوپر دلیل پہ، اوپر سے آپ مناظرہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ 15 منٹ تو آپ نے ویسے ضائع کر دیے ہیں۔ آپ اس کے اوپر رد پیش کریں اور بات کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے دعوے کا رد پیش کریں اور پھر کسی بات کے اوپر آئیں۔ کس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں؟